عرش پہ خدا نے کروائی تھی حجت کی بیعت فرشتوں سے. دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب کے ہاتھوں ہوئی رسول کی, غدیر میں رسول کے ہاتھوں ہوئی. آؤ تسلسل سے لے غدیر تمہیں سناؤں. یہ جو ہم تک عقیدہ ہے یہ تسلسل کیا ہے؟ ظلم یہ ہوا چیز قیمتی تھی, کھیل بن گیا اس قوم کے سامنے. خدا را میں امام حسین کا مہمان ذاکر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, ایک وقت کا امام دیکھ بھی رہا ہے. جس وجہ سے تمہارے ملت کی چھت کھڑی ہے اسے اتنا متنازع تو نہ کرو. آؤ تسلسل غدیر کو سمجھیے. مرد آ کے خیمے میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. مستورات کے لیے کیا طریقہ تھا؟ کیا اس حج کے قافلے میں صرف مرد تھے؟ خواتین کی کثیر تعداد تھی. اب کیا کیا گیا؟ مولا امیر المومنین کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا گیا. جب کوئی خاتون بیعت کرنے کے لیے آتی علی پانی کے پیالے سے ہاتھ اٹھاتے, اسی پیالے پہ مستور ہاتھ رکھتے. علی پانی پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے, پھر مستور ہاتھ رکھتے, کیونکہ شریعت کا وارث تھا, نامحرم چھو نہیں سکتی. بیعت امیر ہو رہی ہے, ہر مرد مومن اور عورت کا مولا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب اسما بنت امیس اس قافلے میں تھی. جب رسول خطبہ دے رہے تھے نا تو خیمے میں اس بی بی کے ہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی ہے. اور جب یہ علی کی بیعت کرنے کے لیے آئی ہے تو گود میں بچے کو لے کے آئی تھی. اس نے محمد بن ابی بکر کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ میں رکھا. علی نے فرمایا کہ اس کی بیعت کیوں کروا رہی ہے؟ فرمایا میرے کانوں میں رسول کی آواز آئی تھی, علی الصغیر و علی کبیر, صغیر پہ بھی علی واجب ہے, کبیر پہ بھی علی واجب ہے. یا علی میں بیٹے کی بیعت کروانے آئی ہوں, اور یا علی مجھے تیری ولایت کی قسم ہے. جب آپ کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو محمد دنیا میں آیا. اس نے آتے ہی کانوں میں علی ولی اللہ کی آواز سنی, اس نے مسکرانا شروع کر دیا. علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے, کہلوائے گا علی کا. نکال لیا میں نے, شجرے سے نکال لیا. اور یہ صرف علی ولی اللہ کا اعجاز ہے. اقرار حجت شجرے سے نکال بھی لیتا ہے, شجرے میں ڈال بھی دیتا ہے. یہ صرف حجت کے اقرار میں معجزہ ہے. یہی تو وجہ تھی جب نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا تھا, نوح نے کہا میرے اللہ بچا لے. فرمایا کشتی چلا, تیرا ہے ہی نہیں یار. اس نے انکار کیا, میں نے شجرے سے نکالا. حجت کا انکار کرو تو اللہ شجرے سے نکال دیتا. حجت کا اختیار مانا, شجرے میں ڈال دیا. جب بیعت ہو چکی اور پھر اگر میں نے آپ کے سامنے بڑے بہتر اور مطمئن ہو کہ آپ کو اختیار حجت سنایا ہے, میں نے قرآن کی آیت سے میں شروع ہوا ہوں اور میں غدیر تک پہنچا. اب ایک سطر میں یہ بھی بتاؤں کہ انکار کرنے والے کی سزا کیا ہے. انکار کیا نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اہل سنت نے بھی لکھا ہے ایک نے انکار کیا تھا, اور یہ اس کا جذباتی فیصلہ نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے سنیے, یہ انکار غدیر میں اسی وقت نہیں ہوا جب رسالت مآب آگے پہنچ گئے تھے. روایات ہیں کہ ایک روایت کے مدینہ میں پہنچ چکے تھے اور مسجد میں تھے جب اس نے انکار کیا. اس کا مطلب جذباتی فیصلہ نہیں تھا, سوچی سمجھی سازش تھی.
جذبات سے ایک لمحے کے لیے جذبات کو ہاتھوں میں نہیں، بالکل مطمئن ہو کے سنو. اب یہ سوچی سمجھی سکیم کیسے تھی؟ اس کے پیچھے ایک قوت کار فرما تھی. جب علی ولی اللہ کا اعلان سن لیا کہ یہ تو دین کا ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا، کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ دین بادشاہت ہے، رسول جائیں گے تو ہم اس بادشاہت پہ قابض ہو جائیں گے، یہ تو نظام ولایت چل پڑا. ہم نے تو سمجھا تھا کہ آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا، ہم بانٹ لیں گے، ادھر کی حکومت اسے دے دیں گے، ادھر کی اسے دے دیں گے. یہ کیا ہوا؟ نظام ولایت چل پڑا. تو اب یہ تسلسل تو نہیں ٹوٹے گا، اب اس کو کیسے توڑے؟ اب یہ پہلی سکیم وہیں پہ ہوئی اور کہا گیا کہ کسی ایک شخص کو تیار کریں. شرط یہ ہے کہ میں قیمتی نتیجہ دوں گا، شرط یہ ہے اطمینان سے سنیے. ایک شخص کو تیار کریں اور اسے کہیں کہ تو انکار کر دے، اور جب انکار کرے تو زبانی انکار نہ کرنا، عذاب مانگنا. ہم تجھے تسلی دیتے ہیں کہ وہ آنا نہیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے مکہ کا دور، ہم مکہ کے دور کے ساتھی ہیں، ہم نے مکہ کا دور دیکھا ہے. ابو جہل نے یہی عذاب مانگا تھا. اللہم افتح علینا حجارۃ من السماء، اپنے اللہ سے کہے آسمان سے پتھر نازل کرے، بھیجے. نہیں مانتا میں تیرے اللہ کو. اس کی گستاخی پہ نبی نے کہا میرے اللہ عذاب مانگ رہا ہے. تڑپتی ہوئی قرآن کی آیت جبریل کے ذریعے نازل، ان کان لیعذبہم انت فیہم، وہاں عذاب نہیں آتا جہاں تو ہو. عذاب متضاد ہے رحمت کا. اب رات ہے، کوئی مجھ سے دلیل نہیں مانگے گا کہ دن ہے کہ نہیں. رات دن نہیں، مشرق ہے تو پھر وہ مغرب نہیں، رحمت ہے تو پھر عذاب نہیں. اور یہ رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین. اس کے ہوتے عذاب آئے گا. جب آئے گا نہیں تو ہم کہیں گے یہ فیصلے میں اللہ شریک نہیں، یہ فیصلہ رسول کا ذاتی رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے. رسول چاہتا ہے کہ میرے بعد اقتدار میرے خاندان میں رہے، اور اپنے چچا زاد بھائی علی کو حاکم بنانا چاہتا ہے. اس میں کوئی توحید کی مرضی نہیں. مرضی ہوتی تو وہ عذاب بھیجتا. اسے یہ پورا کام کیوں کیا؟ رسالت مآب نے کہا خوب جانتے ہو تم لوگ کہ میں اس وقت تک لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک حکم پروردگار نہ آئے. اتنا کہنا تھا تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اگر اس کی مرضی شامل ہے تو پھر اسے کہہ دے کہ عذاب بھیج دے. اتنا کہنا تھا، یہ ابھی نبی نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے، یہ پتھر آ گیا سر پہ لگا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا. قرآن کی آیت آ گئی سأل سائل بعذاب واقع، اس نے سوال کیا ہم نے عذاب آگے کر دیا. میرے مالک تو قانون توڑتا ہی نہیں ہے، تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ. انکار کیا اس نے حجت کا انکار کیا.
اس نے انکار حجت کیا. جس چیز کو باہر تک جو بھی کھڑے ہیں, جس چیز کو ماں نے دودھ ناد علی پڑھ کے پلایا, تو میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ انکار حجت کا انکار کر دیا. اس نے امامت کا انکار کر دیا. اب معافی نہیں. آخری سطر انتہائی احسن طریقے سے. حارث کو عذاب میں کیا آیا تھا؟ پتھر زمین سے ابھر کے لگا تھا. آسمان سے آیا. آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ پوری مجلس میں نے نہیں پڑھی, مجمع نے پڑھی. آپ نے میری تائید کے ساتھ پوری مجلس پڑھی. پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات کا تعلق ہے زمین سے. جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے. یہ پتھر آسمان سے کیوں آیا؟ یہ زمین سے ابھر کے بھی لگ سکتا تھا. یہ آسمان سے کیوں آیا؟ ملتان نے محبت کی ہے بڑی اطمینان سے, بڑے احسن طریقے سے تم نے سنا ہے. تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں یہ جملہ ہدیہ کیا جائے. میرے مالک یہ آسمان سے کیوں آیا؟ میرا وہ اللہ تو بول ہی رہا تھا. پھر قرآن کے آگے گیا. میں نے کہا اے علی کا حوصلہ کر, مجھ سے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کے قریب میں نے کان کیا. قرآن کا لہجہ دھیما لیکن میٹھا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا تو ہم نے ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر لے کے بھیجا تھا. ہاں میرے مالک کو یاد ہے. فرمائے یہ ہاتھی لے کے آیا, ہم نے ابابیل بھیجی. ابابیل سب سے چھوٹا پرندہ, اسی چونچ میں سب سے چھوٹا پتھر. خدا نے کہا ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا, اس لیے کہ وہاں سنا علیہم طیرا. ان پرندوں کو ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی نہیں ہے, جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے. تو میرے مالک وہ تو ابرہا کے ہاتھیوں کے لیے آیا تھا. فرمایا تفسیر امام رضا میں میرے 8ویں بادشاہ نے روایت کی کہ جب ابابیل ایک ہاتھی کا نشانہ کر رہے تھے تو جبریل نے آگے ابابیل کے کان میں وحی دی کہ خدا کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا. فلاں غار کے کوہ میں جا کے بیٹھ جا. تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمے, تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کے ذمے. وہ جا کے غار کے کوہ میں بیٹھ گیا. جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا. اسے نہ رزق کی فکر تھی نہ اسے سانسوں کی فکر تھی. وہ زندہ رہا. 3 مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے. ادھر غدیر کے چوک میں علی کی ولایت کا انکار ہوا. جبریل نے اسی پرندے سے کہا اللہ کہہ رہا ہے اپنے حصے کا پتھر نکال, اس کے سر پہ مار تاکہ دنیا کو بتاؤ وہ مکار کا دشمن تھا, یہ مالک مکار کا دشمن. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. بولا بولا علی لال کلندر. بسم اللہ. وہ مکان کا دشمن تھا.